السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 132 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین متنبع کر رہے ہیں کہ اللہ والوں، نیک لوگوں یا اصلاح کرنے والوں جو تمہیں نیکی کی طرف بلائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرمان کی دعوت دیں، تو صرف حسد، تعصب یا بغض میں آ کر ان کی مخالفت پر نہ ڈٹے رہیں کہ میں ان باتوں کو مان کر اپنا ترا نیچا کیوں کروں یا نہیں کرنا چاہتا، یہ کون ہوتا ہے ہمیں ہدایت کرنے والا۔ اصل میں یہ شیطانی خیالات ہیں کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے، میں سب جانتا ہوں، یہ کون ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ، کہ اے موسیٰ تم ہمارے اوپر خام خواہ کوئی بھی نشانی لے آؤ۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ تم جو بھی کر لو، جو بھی معجزہ پیش کر دو، جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیت پیش کر دو، لِتَسْحَرَنَا، اپنے جادو سے۔ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جادو کے زور سے جو ہے یہ معجزات دکھا رہے ہیں، چونکہ اس وقت جادو کا دورہ تھا۔ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں، یعنی تم جس طرح کا بھی زور لگا لو، ٹل لگا لو، ہم تمہاری بات کو ماننے والے نہیں ہیں، چونکہ تم یہ جادو کے زور سے یعنی یہ ان کے ذہن کی اختراع تھی، ذہن میں فطور تھا، ان کی سوچ تھی کہ موسیٰ تو ہمیں شعبدے دکھا کر، جادو کر کے ہمیں متاثر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ معجزات کو جادو سمجھتے، کیونکہ اس زمانہ میں جادو تو عام ہی تھا۔ کہتے کہ ہم تیرے قابو آنے والے نہیں ہیں، لگتا ہے تو اپنے جادو کے زور سے ہمارے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں لا رہا ہے، لہٰذا ہم تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ یعنی وہ اپنی جہالت کے سبب قضاء و قدر اور حوادث کی جو نسبت ہے اللہ کی بجائے دوسرے اسباب کو سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ سمجھنے کی بجائے کہ یہ جو ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہے ہیں، حادثے پیش ہو رہے ہیں، یہ ہمارے اعمال کا سبب ہے، یعنی یہ سمجھنے کی بجائے بس وہ اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ روٹین کی بات ہے، اللہ کا یہ ایک نظام ہے، وہ چل رہا ہے، اس میں خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے۔ تو اسی کفر کے سبب جس میں وہ مبتلا تھے، معجزات کو بھی، اللہ کی آیات کو بھی جادوگری سمجھتے۔ جن لوگوں کے دل سیاہ ہو جائیں نا، سرکشی اور ضد میں مبتلا ہو جائیں، انہیں کتنی بھی دلیلیں دی جائیں، معجزے دکھائے جائیں، وہ اپنے باطل پر قائم رہتے ہیں۔ یہ عناد کی انتہا ہے جو انسان کو اس حد تک پہنچا دیتی ہے کہ پھر وہ اللہ کے عذاب اور عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آل فرعون پر اللہ کی طرف سے پے در پے عذاب آنے لگے، جس کا ذکر اگلی آیت میں کیا گیا ہے کہ بعض اوقات یہ جو لوگ ہیں یعنی دوسروں کی بات خام خواہ جو ہے وہ اس کو یعنی ہم کس کو کیوں درست مانے جی، یعنی ہماری اس سے عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو خود سری ہے نا، یہ انسان کو بہت نقصان پہنچاتی ہے۔ راہ مستقیم میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے، بغض، تعصب، تعدی، تکبر۔ تو یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا، یعنی عصا کا اور ید بیضا کا، تو یہ قوم یعنی ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ، اور جب بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا الی فرعون کی طرف اپنی نشانیاں دے کر، وملئہ، اس کے سرداروں کو، فظلموا بہا، انہوں نے انکار کر دیا،
فنظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ اللہ فرماتے ہیں پھر دیکھنا ان یہ جو مفسد ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، پھر ان کا انجام کیسا ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو بار بار ہر آیت میں انسان کو خبردار کر رہے ہیں۔ تو آگے فرمایا قال الملأ من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم، یعنی کیا بات ہے کہ فرعون کی قوم کے سردار بولے ان ھذا لساحر علیم، یہ تو ماہر جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں زمین سے نکال دے، فماذا تأمرون، اب بتاؤ۔ یعنی ان کا آپس میں یہ مشورہ ہو رہا ہے کہ ہمیں جادو کے زور سے یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ یعنی آج بھی یہ بات ہمارے اندر بہت زیادہ یہ بڑھ گئی ہے، فرقہ خاص طور پہ فرقہ پرستی جو ہے یا فرقہ بندی جو ہے، اس نے ہماری سوچ کو کے اوپر نا ایک پابندی لگا دی ہے، تم نے اس کی بات نہیں سننی، تم نے اس کی بات نہیں ماننی۔ یہی بات سابقہ قوموں میں تھی، چونکہ ہمارے بڑے ہمارے ایسے ہم یہ خود یہ کرتے آئے ہیں تو آج ہم کیوں اس کو چھوڑ دیں، ہمارے منہ ناک کیسے رہے گی۔ یعنی یہی تعصب تعدی جو ہے یہ ہمیں لے ڈوبی ہے، ہم حق بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو میری تمام اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ فرقہ بندی اسلام کا حصہ نہیں ہے، ہمیں مومن بننا ہے، مسلمان بننا ہے، صراط مستقیم کی تلاش کرنا ہے۔ یہ کوئی قید نہیں ہے کہ ہم چونکہ اس فرقے میں ہیں یہی بات مانیں گے۔ دیکھیں صحابہ کے دوران جو دور میں کون سے فرقے تھے، وہ کس فرقے سے تعلق رکھتے تھے، تابعیوں سے لے لو۔ یعنی مسلمان ہونا ضروری ہے، کسی فرقے پر فخر کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر فخر کرنا ہے تو مسلمان ہونے پر فخر کریں، اسلام پر فخر کریں، نہ کہ دیوبندی، شیعہ، سنی، اہل حدیث یا دوسرے کسی بھی مسلک سے اس پر نہ فخر کریں، بلکہ مسلمان ہونے پر فخر کریں اور صراط مستقیم کی تلاش کریں۔ یہ اس خول میں نہ رہیں کہ فرقہ بندی کے خول میں نہ رہیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن ہر چیز کو واضح کر دیتا ہے۔ قرآن تو فرقہ بندی سے منع کرتا ہے، تفرقہ بازی سے منع کرتا ہے۔ پھر بھی اگر آپ ٹھیک ہے، اگر آپ نے کسی سے منسلک ہیں وہ الگ بات ہے، اب رہیں، لیکن حقیقت کو جانیے، حقیقت کو سمجھیے کہ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا فرمان کیا کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں کیا کہتا ہے۔ جو بات اللہ کے قرآن سے ملے، نبی کی حدیث سے ملے، اس کو اپنا لو، اور جو اس کی مخالفت کرے اس کو چھوڑ دو۔ ہمارے لیے کافی ہے اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی کا حکم، کافی ہے، اس کو عمل کریں، نہ کہ یہ کہ چونکہ ہم اس میں فلاں کی اتباع کرتے ہیں، فلاں کی بات پہ مانتے ہیں تو ہم نے اسی کی بات ماننی ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دیکھیں وہ نیک لوگ حقیقت انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی، جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے اسلاف ہیں، یہ کسی بھی فرقہ کے جو بڑے ہیں، انہوں نے کوئی بات غلط نہیں کی۔ آنے والے وقتوں میں لوگوں نے اس میں غلط باتیں شامل کر دی ہیں، اور یہ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی، تو اس کا بہترین حل ہے قرآن و حدیث کو بترجمہ پڑھیں، اور کہیں الجھن ہو جائے، آج تو نیٹ ہے، ہر چیز ملتی ہے، اس کو سرچ کریں، ہر آدمی کا نظریہ دیکھیں، سوچیں، اور دیکھیں اگر آپ کی نیت، میری نیت اصلاح کی ہے نا، تو ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کی طرف لے جائیں گے۔ دعا کریں کہ یا اللہ جو اس میں جو صحیح بات ہے، جو جس پہ تو راضی ہے، تیرا محبوب راضی ہے، اس بات کی طرف مجھے چلا دے، میری اس بات کی طرف رہنمائی کرتے، تو ضرور اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کریں گے۔ ہمیں تلاش کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تلاش اور کوشش کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔